these scans in Urdu. Likewise, we can expose Ashraf Ali Thanvi being a sorcerer in his book A'mal Qurani, which is also translated into English under the name Remedies from the Quran. Subhanallah, it means these remedies from the Quran. And in this book, Ashraf Ali Thanvi teaches sorcery. He's saying if you want to separate between two people, he's suggesting to make a ta'weez. He said you write an ayat from the Quran, and you make a square with Allah, 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 and you, between these you write sihr, magic, and then you bury this ta'weez in between two old graves, and you will separate between two people. And this is black magic. So we expose them, not only they're propagating black magic in Urdu, but also in English, and they don't see any harm in propagating black magic. They have also many other books of black magic, like the book Jawaid Khamsa, which tells to write the Fatiha in disorder, and tells some wazaif to kill people, some wazaif recitations to have, according to them, Mulk Suleiman, meaning you control the universe. Even if you order the sun to come at night time, it will come at night time. If you order the sun to come at daytime, to disappear, it will disappear. So these people, they teach Wahdatul Wujud, they teach black magic. In Tazkiratul Rashid, which is the biography of Maulana Rashid Ahmad Gangohi, there's a story of the prostitute as well, which shied in front of a saint, and the saint said, why you shy? Who is the doer of zina and who is doing it? So even the prostitute got Hashem say, you have no shame. So for them, Allah is everything, Allah is present everything. The book Imdadul Mushtaq of Ashraf Ali Thanvi, which quotes the saying of his teacher Muhajir Maki Imdadullah, and there are stories like the highest level of the meaning of La ilaha illallah. The highest meaning is there is La mawjuda illallah, there is no existence except Allah. And there are many stories to substantiate this creed. Like someone asked people of Wahdatul Wujud, but if everything is Allah, why does you eat sweet halwa but you don't eat dirt? And he said this muwahid turned first he eat the halwa, the sweet dish, and then he turned his face into a pig, and then he ate the dirt as well, just to show that everything is Allah. And there are many other stories that when the Arif is in सन 2000 में मैं अबवा गया, अबवा के आगे जंगल में गया और हजरत आमना की कब्र को ढूंढा। मैं सन 2000 में हजरत आमना की कब्र की ज़ियारत के लिए गया था। मैंने ढूंढा कब्र को मुबारक को। मैं सन 2000 में हजरत आमना की कब्र की ज़ियारत के लिए गया था। मैंने ढूंढा कब्र को मुबारक को। मैं सन 2000 में हजरत आमना की कब्र की ज़ियारत के लिए गया था। मैंने ढूंढा कब्र को मुबारक को। And if because the graves of Maulana Yusuf and Maulana Ilyas, simply because they are in the masjid, and if that renders the Tabligis as मैंने ढूंढा कब्र को मुबारक को। Seeking intercession from the grave of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ibn Jala, he writes, while in Medina, I once suffered tremendous hunger. It became so unbearable that I presented myself at the grave of Rasulullah alayhi salam and said, O Rasulullah, I suffer great hunger and I am now your guest. Thereafter, sleep overtook me, and in a vision I saw Rasulullah give me a piece of bread. I ate half of it, this is in his dream, and when I woke up, I found myself with the other half of that piece of bread still in my hands. And this is in Faza'il A'mal, and it's in the Virtues of Hajj, chapter 9, story number 23, page 178. Ikhwani, there, but within our communities, there's this group, the Deobandis, and from them sprouts the Tablighi Jamaat. And a lot of people think that they do a lot of good. A lot of people mention their da'wah efforts, and they go out on khuruj, and they go out and they go out for 40 days or 4 days, etc. Maybe some of us have actually been out with the Tablighi Jamaat. Unfortunately, with regards to this Jamaat and the Deobandis, the Aqidah which is hidden, and it's not necessarily well known to even those people who call themselves Deobandis, the Aqidah which is hidden, subhanallah,
is very, very closely linked to the Barelwi Aqidah, is very, very much enshrined in Sufism and Gnosticism and this type of thing. And so what I'm going to do today, bi'idhnillahi ta'ala, give us a brief look at what the elders and what the founding fathers of this Deobandi school were upon. Because if you want to know something, look at its roots, look at its foundations. Look at what this thing grew up or came out from, and inshallah then you'll be able to really understand what this group is about. The first thing which I want to mention about this group is the Aqidah. And if because the graves of Maulana Yusuf and Maulana Ilyas, simply because they are in the masjid there, but within our communities there's this group, the Deobandis, and from them sprouts the Tablighi Jamaat, and a lot of people think that they do a lot of good. A lot of people mention their da'wah efforts, and they go out on khuruj, and they go out and they go out for 40 days or 4 days, etc. Maybe some of us have actually been out with the Tablighi Jamaat. Unfortunately, with regards to this Jamaat and the Deobandis, the Aqidah which is hidden, and it's not necessarily well known to even those people who call themselves Deobandis, the Aqidah which is hidden, subhanallah, is very, very closely linked to the Barelwi Aqidah, is very, very much enshrined in Sufism and Gnosticism and this type of thing. And so what I'm going to do today, bi'idhnillahi ta'ala, give us a brief look at what the elders and what the founding fathers of this Deobandi school were upon. Because if you want to know something, look at its roots, look at its foundations. Look at what this thing grew up or came out from, and inshallah then you'll be able to really understand what this group is about. The first thing which I want to mention about this group is the Aqidah of Ya Rasulullah. Can you pray to the Prophet, peace be upon him, say Ya Rasulullah? Absolutely. Wa Ya Rasulullah. There is only one incident of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned in which the Prophet asked a slave girl, where is Allah? And she pointed to the heaven. Where is Allah? Because your Aqidah is so important. Without your Aqidah, nothing is acceptable. And hence, in Aqidah, the most important thing is your belief in Allah. So what do you believe in Allah? Where is Allah? This is such a foolish question. This is an innovate, this is a bid'ah. मेरा सवाल जाकिर भाई से है कि हमारे यहाँ इस्लाम को एक नया शक्ल दिया गया है, वो तबलीगी जमात के नाम से मशहूर है, जिसमें मुसलमान जो है वो 40-40 दिन अपने घरों को छोड़कर मस्जिदों में रहते हैं, और फिर उसमें एक ऐसी किताब पढ़ी जाती है जिसका कुरान हदीस से कोई ताल्लुक नहीं, झूठी हदीसें उसमें भरी होती हैं, फज़ाइल माल, या फिर तबलीगी निसाब के नाम से वो मशहूर है. आप उसके बारे में बराए मेहरबानी थोड़ा सा वाज़ेह कर दें. दूसरी बात ये कि फातिहा जो लोग करते हैं और उसको ये सही समझते हैं बिल्कुल, उसके बारे में आपकी क्या राय है? हालांकि ऐसे सवाल का जवाब मैं अक्सर देता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा फन जो है वो पूछना मदद करना, क्योंकि आखिरी सवाल और खवातीन की तरफ से है, लोग ये नहीं कहना चाहते खवातीन के सवाल का जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ. मैंने सवाल पूछा कि तबलीग जमात जो है एक जमात है हमारे मुसलमानों में, हिंदुस्तान में खुसूसन, वो तबलीग निसाब पढ़ती है जिसके अंदर हदीस मिक्सचर है. आप बिल्कुल सही फरमाते हैं कि तबलीग निसाब या फज़ाइल अमाल जिसे कहते हैं, उसके अंदर वो किताब है जो मौलाना ज़करिया साहब ने लिखी थी, उसके अंदर मिक्सचर है, सही हदीस भी है, ज़ईफ भी है, मौज़ू भी है, कहानी किस्सा भी है. तो उसे सारे हदीस को मानना और सारे हदीस पर अमल करना सही नहीं. हमें अमल करना चाहिए सिर्फ सही हदीस पे. सही हदीस हमारी हुज्जत है. इनके लिए अगर आप ज़ईफ हदीस जानना चाहते हैं या ज़ईफ हदीस दूसरे हदीसों से मिलकर सही हो जाती है, वो ठीक है. लेकिन
باقی موضوع حدیث یا ضعیف حدیث کو حجت قائم کرنا یہ اسلام کے شریعت کے حساب سے صحیح ہے. ہمیں عمل کرنا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث پہ. ان کے لیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے. تو یہ اسی لیے یہ افسوس کی بات ہے کچھ مسلمان ایسی کتابوں جیسے تبلیغ نصاب ہو اس کو قرآن سے زیادہ اہمیت دیتے جو غلط ہے. قرآن پہ عمل کرنا چاہیے اور صحیح حدیث کی کتاب جیسے میں نے کہا صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم ہے, ان کے سارے حدیث ماشاءاللہ آپ کو محدث ہونے کی ضرورت ہی نہیں, سارے حدیث صحیح ہے. پھر آپ جا سکتے ہیں سنن ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, سنن نسائی, ایسے کتابیں ہیں جن سے انشاءاللہ ان میں اکثر حدیث صحیح ہے, سارے نہیں تو باقی کتابوں سے. تو ان کا مطالعہ کرے تو امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ اور ہوگا. وہ جو لوگ کمپیریٹو ریلیجن کے ہیں اور تحقیق کرنے کی وجہ سے کوئی باقی کتاب پڑھنا چاہتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو سوال تھا کہ 40 دن ایسا کوئی میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کدھر جاؤ, یا کوئی صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کام چھوڑ کے کچھ جانا چاہیے, یا گشت ہوتا ہے ہفتے میں 1 بار, مہینے میں کم از کم 2 بار, سال میں کم از کم 3 دن, زندگی میں کم از کم سال میں 40 دن, مہینے میں 3 دن, زندگی میں کم از کم 1 بار 4 مہینے. یہ سب چیز کچھ قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں, قرآن سے حدیث ثابت نہیں. لیکن ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں سے پریم سے پیش آنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں اتحاد نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ کم علم کی وجہ سے ہمیں ان سے پیار سے پیش آنا چاہیے, حکمت سے پیش آنا چاہیے اور قرآن حدیث کی دعوت دینا چاہیے, اصلاح کرنا چاہیے ہمارے بھائیوں کی. یہ کہنا کہ آپ غلط ہے اور شدت کے ساتھ ان کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے. پیار اور حکمت کے ساتھ جس طریقے سے میں کہتا ہوں تعالیٰ بہنوں بہنوں کو مسلمان کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں اور ہم اس بات کی طرف جہاں پر ہم نے یکساں ہے, کیا یکساں ہے؟ قرآن ہے, صحیح حدیث ہے, یکساں ہے, اس کے اوپر عمل کرو. تو افسوس کی بات ہے کہ ہم حکمت کا استعمال نہیں کرتے, اسی لیے تفرق ہے. میں نے تقریر دی تھی چنئی میں جنوری کے مہینے میں, یونٹی میں مسلم امہ, اسلام کی امت میں اتحاد. اور یہ تقریر انگریزی میں ہے جس میں نے فارمولہ دیا ہے کس طریقے سے قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ سارے مسلمان اتحاد میں رہیں گے, ایک ہوں گے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ 3 آیت میں 103 میں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. اس کو اگر ہم پڑھیں گے سمجھ کے, افسوس کی بات ہم قرآن سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں. چند مسلمان قرآن کو سمجھتے ہیں, باقی لوگ تلاوت کرتے ہیں رمضان میں 1 بار 2 بار 10 بار. الحمدللہ تلاوت کیجئے, اچھی بات ہے, ثواب ملے گا. لیکن صرف تلاوت کرو اور اس کے اوپر عمل نہ کرو تو جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں. تلاوت کرو, اگر آپ عربی نہیں جانتے تو اس کا ترجمہ پڑھو, اردو میں پڑھو, ہندی میں پڑھو, مراٹھی میں پڑھو, انگریزی میں پڑھو, جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے اس زبان میں پڑھو. بخاری کا ترجمہ پڑھو, صحیح مسلم کا پڑھو اور عمل کرو. افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے, اسی لیے کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو عالم بول کے آپ کو گھومنے لے جاتا ہے. کوئی بھی کچھ بھی کہ فتویٰ دے دیا مان لیے. دیکھو ذاکر نائک جو اسلام میں کہتے ہیں وہ 0 ہے, 0. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کہتے ہیں قرآن میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالیٰ کم تم سوام پہنا بڑھ. میں اگر کہوں گا تو اس کی اہمیت ہی کچھ نہیں. تو میں جو کہتا ہوں اسلام میں 0 ہے. میں ہمیشہ قرآن حدیث, قرآن صحیح حدیث. تو جو بھی عالم کچھ بھی آپ سے کہتا ہے اس سے پوچھئے کوئی ہاتھ بڑھانا کن, آپ اپنا ثبوت پیش کرو. ان کو تم صادقین اگر آپ سچے ہیں تو قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں کوئی ہاتھ بڑھانا کن ان کو تم صادقین. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. اگر آپ کے ثبوت پیش کریں گے تو اسلام میں ہر مسلمان کو 40 دن دینے کا تو میں جاؤں گا بے شک.